السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب ہے باب احیاء الموات، باب احیاء المواتی، سبق نمبر ہے 198، بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عروۃ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من امر ارضا لیست لأحد فهو احق بها، رواہ البخاری۔ قال عروۃ وقضى به عمر فی خلافته۔ حضرت عروہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی غیر مملوکہ زمین کو آباد کیا وہ اس زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی پر فیصلہ فرمایا۔ یہ باب ہے بنجر زمین کو آباد کرنے کا، ایسی زمین جو بیکار بے آباد ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہو اور نہ کوئی کھیتی باڑی باغبانی یا تعمیر کے ذریعے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے غیر مملوکہ زمین کو آباد کیا، یعنی بے آباد زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے بے آباد بنجر زمین کو جو بھی آباد کر لے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی مسلمان یا ذمی کی ملکیت میں نہ ہو، اور اس میں بادشاہ وقت کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ جمہور علماء کرام رحمہم اللہ تعالی کی یہی رائے ہے، جبکہ امام مالک کہتے ہیں کہ امام اور بادشاہ سے اس وقت اجازت لی جائے گی جب وہ زمین آبادی کے قریب واقع ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہر صورت میں بادشاہ سے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ حکم صرف مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی حدیث، ان سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وغیرہما وحسنہ الترمذی وقال روی مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر والراجح الاول۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بنجر زمین کو آباد کیا وہ اسی کی ملکیت ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا اور یہ بھی کہا کہ اسے مرسل بھی روایت کیا گیا ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح ترمذی نے کہا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ زمین کو آباد کرنے اور اس میں فصل لگانے، باغ لگانے اور پانی محفوظ کرنے کے لیے کنواں وغیرہ کھودنے کی اجازت ہے۔ جو کوئی بے آباد زمین آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ گویا کہ اسلام میں بیکار پڑی زمین کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی زمین کو آباد کرنا چاہیے۔ جب وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، اسے وہ آباد کرے گا تو ملک میں استحکام پیدا ہوگا،
اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان صعب بن جسامۃ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حما الا للہ ولرسولہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو یہ خبر دی، بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے چراگاہ مخصوص کر لے۔ چراگاہ ایسی جگہ جہاں لوگوں اور جانوروں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے تاکہ اس میں گھاس بکثرت پیدا ہو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سربراہ مملکت کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین کا کچھ حصہ مخصوص کر لے تاکہ وہاں صدقے کے اونٹ، جہاد کے لیے رکھے ہوئے گھوڑے اور وہ اونٹ چر سکیں جن سے راہ الہی میں بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، لیکن سربراہ مملکت کے سوا کوئی دوسرا ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے کہا گیا کہ دور جاہلیت میں جب کوئی سردار اپنے قبیلے کی کسی زمین پر پڑاؤ ڈالتا تو وہاں کتوں کو بھونکواتا، جہاں تک کتے بھونکنے کی آواز پہنچتی وہاں تک ساری زمین وہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہوتا، جبکہ وہ رئیس خود ساری قوم کی چراگاہوں میں ان کا شریک اور سانجی ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ذاتی تخصیص کو ممنوع قرار دے دیا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار رواہ احمد وابن ماجہ ولہ من حدیث ابی سعید مثلہ وہو فی المؤطأ مرسل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ پہل کسی کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے، یعنی کسی کو نقصان اور تکلیف دینا یہ جائز نہیں، نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ اصول معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ نہ کسی کو ضرر پہنچاؤ اور نہ خود ضرر کا شکار ہو، یعنی کہ گویا کسی کو بلا وجہ ضرر اور اذیت میں مبتلا کرنا مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ جب کسی کو خود تکلیف دے گا تو ظاہر ہے کہ مخالف بھی پھر اسے اذیت دینے کی کوشش کرے گا۔ اس حدیث کو اس باب میں داخل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بے آباد زمین کو آباد کرنا اس صورت میں جائز نہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یعنی بے آباد زمین آباد کرتے وقت کسی کو تکلیف مت دو، اگر دو گے تو بدلے میں تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ اگلی حدیث ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احاط حائطا علی ارض فہی لہ رواہ ابو داؤد وصححہ ابن الجارود۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی غیر مملوکہ زمین کے ارد گرد جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، غیر مملوکہ زمین کے ارد گرد دیوار بنا لی،
وہ زمین اسی کی ملکیت ہوگی۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور غیر مملوکہ لاوارث زمین پر قبضہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو آباد کیا جائے تو ملکیت ثابت ہوگی، جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ احادیث کے اندر گزر چکا۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 198 تھا۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا جس نے بے آباد زمین کو آباد کر لیا وہ زمین اس کی ملکیت ہوگی، بشرطے کہ وہ زمین کسی ذمی یا پھر کسی مسلمان کی نہ ہو۔ اور آج کے سبق سے ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی ہے تو وہ اس قدر اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔